دہشت گردی کو پہلے جوڑا جاتا تھا مسلمانوں کے ساتھ ہے، اب تو دہشت گردی جو ہے جنہوں نے جوڑا تھا اب وہ خود ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ دہشت گرد کے نام پر جس طرح سے انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو تباہ کیا، اب ان کے اپنے بندے جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو کیا آپ اس کو صلیبی جنگوں کا تسلسل کہتے ہیں؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کے اندر شہید ہونے والے ہدایت کے چراغ، مظلوم شہداء، عبادت گزار، حسینی شہداء، ساری دنیا کی محبت سمیٹنے والے پیارے نمازی شہداء، ایسے اعلیٰ درجے کے مقدس اور مبارک شہداء تھے کہ آج وہ پوری دنیا کی محبتوں کا مرکز بن گئے ہیں۔ ہر مسلمان کے دل کے اندر ان کی محبت جاگزی ہو گئی۔ مسلمان اپنے دلوں کے دروازے ان کے لیے کھولے بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں عام انسان، دیگر مذاہب کے لوگ بھی ان سے محبت کا اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں اس موقع پر آپ کے پروگرام میں نیوزی لینڈ کی حکومت کو بھی تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بہت محبت کا، تعزیت کا، افسردگی کا، حقیقی غم کا اظہار کیا ہے اور ایک انتہائی ذمہ دار ملک ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ حتیٰ کہ میں سن رہا ہوں میرے چھوٹے بھائی مفتی شعیب صاحب ہانگ کانگ کے اندر ہوتے ہیں، ان کے پاس نیوزی لینڈ کے سفارت خانے کے لوگ پہنچے ہیں اور انہوں نے جا کر کے تعزیتیں کی ہیں۔ دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر نیوزی لینڈ کا سفارت خانہ متحرک ہو گیا ہے اور وہ اپنے اپنے ملکوں کے اندر مسلمانوں سے تعزیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن اس موقع پر جس نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کرایا کہ یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم دہشت گردی اور اسلامی دہشت گردی کی ٹرم کو ختم کرانے کا وقت آ چکا ہے۔ آج ضرورت مسلم حکمرانوں کو، مسلم قیادت کو اور مسلم سربراہان مملکت کو یہ ہے وہ آگے بڑھے، ان کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ وہ OIC اور اقوام متحدہ، سلامتی کونسل اور تمام انٹرنیشنل فورمز پر جا کر کے یہ قراردادیں لے کر کے آئیں کہ آج کے بعد اسلامی دہشت گردی، مسلم دہشت گردی اور اسلام اور جہاد کو دہشت گردی کہنے کا سلسلہ بند کر دیا جائے۔ اس مسلم دہشت گردی کی ٹرم کے اوپر بین لگا دیا جائے۔ یہ اس وقت موقع آ گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، داعیان اسلام اور مبلغین دین کے لیے بھی ایک نئی راہ پیدا ہو گئی ہے کہ وہ دنیا کو قرآن کے قریب لائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروائیں اور بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مظلوموں کے حامی تھے اور مددگار تھے، لوگوں کی ہمیشہ مدد کرنے والوں کے ساتھ تھے۔ تعین علی نوائب الحق، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ آؤ قرآن کا مطالعہ کرو، مدینے کا تعارف حاصل کرو، شریعت اسلامیہ کا تعارف حاصل کرو۔ یہ آج داعیان اسلام اور مبلغین اسلام کے لیے، داعیان قرآن کے لیے نیوزی لینڈ کے ان شہداء نے اپنی راہ کھول دی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک اور پہلو بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پوری دنیا کے اندر لبرل اور سیکولر نظر نہیں آ رہے۔ ہماری عالمی دنیا رسمی احتجاج یا تعزیت سے زیادہ کچھ کرتی نظر نہیں آ رہی اور وہ خاموش ہے۔ لبرل کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ احتجاج کرنے، حتیٰ کہ سوگ منانے اور غم کا اظہار کرنے میں بھی اپنے باسز اور مغربی دنیا اور مغربی آقاؤں کے موڈ اور مزاج کو چیک کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک حادثہ وہ حادثہ ہے جسے مغربی دنیا حادثہ ڈکلیئر کر دے، خون وہ خون ہے جسے مغربی دنیا خون تسلیم کرے۔ ان لبرل کا اپنا تو کچھ ہوتا نہیں ہے، اس لیے غم، حادثہ، کرب، دکھ، صدمہ، تکلیف کی ڈیفینیشن اور تعریف وہی ہے جو مغربی باسز اور مغربی آقا کر دیں۔ ان کا عمومی مزاج یہ بن گیا ہے کہ مرنے والے مسلمان ہیں تو بس ہلکا ہاتھ رکھو، رسمی سا تعزیتی بیان جاری کر دو، اور اگر مرنے والے کافر ہیں تو اب شور بھی مچاؤ اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف خوب پروپیگنڈے بھی کرو، اسلام اور جہاد کو دہشت گردی بھی کہو اور خوب شور کرو۔ ہم جبکہ پورے درد دل کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھیں، اگر فرانس میں کوئی مرتا ہے، بیلجیم میں اگر کوئی مرتا ہے تو اس کی بھی خوب مذمت کرنی چاہیے، کی جانی چاہیے، اور ہم کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ نیوزی لینڈ کے یہ شہداء وحشیانہ بربریت اور کسی مذہبی متعصب کی سفاکیت کا شکار ہوئے تو عالمی دنیا کو اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے۔